آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، دریائے فرات ایسا قدیمی دریا ہے کہ جو اس دنیا کے آغاز سے ہی قائم ہے اور آج تک اس دنیا کو اپنے مقدس پانی سے سیراب کر رہا تھا، مگر جیسے جیسے یہ دریا سوکھ رہا ہے، آپ دیکھیے کہ اس زمین کے حالات اور اس کی آب و ہوا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ مگر دوستو، دریائے فرات اپنی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے راز اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے دریائے فرات خشک ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اندر کے راز ہم انسانوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں، اور تینوں ابراہیمی ریلیجن میں یہ بات کامن ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور یہ اپنی نشانیاں ظاہر کر دے گا۔ عیسائیوں کے مطابق جب یہ دریا خشک ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر تشریف لے آئیں گے اور ایک بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی، جسے وہ دا آرمیگیڈن کہتے ہیں، اور یہ بات بائبل میں درج ہے۔ جبکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ دریا فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے اور یہودی ان سے خون ریز جنگ کریں گے اور فتح صرف اور صرف یہود ہی کی ہوگی، اور یہودی اس جنگ کو دا فائنل بیٹل کہتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے مطابق دریا فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، اور اس سونے کے پیچھے ایک بہت بڑی خونریز جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں اوسطاً ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دوستو، دریا فرات کے متعلق یہ وہ چھوٹا سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو قرب قیامت سے پہلے رونما ہوگا، اور اگر غور کیجئے تو عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی روایات کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں۔ مگر دوستو، دریا فرات جس طرح خشک ہو رہا ہے تو یہ اپنے اندر سے ایسی نشانیاں اور ایسے راز ظاہر کر رہا ہے جس سے عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور دریا فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایسے غار دریافت ہوئے ہیں کہ اس میں سے بہت خوفناک اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ آوازیں کسی ایسی مخلوق کی ہیں جو شاید زمانہ قدیم سے یہاں قید تھیں اور دریا فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جبکہ دریا فرات پر رہنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آوازیں اس دریا کی نہیں، اس کے نیچے سے کسی جگہ سے آ رہی ہیں۔ دوستو، پہلے آپ یہ آوازیں سنیے۔ دوستو، 6 جون 2022 کو دریا فرات کے متعلق ایک خبر آئی کہ دریا فرات کے خشک ہونے سے 3500 سال قدیمی بستی دریافت ہوئی ہے، اور آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ بستی دنیا کا جدید ترین شہر تھا جو اس دریا کے کنارے آباد تھا، اور یہ عراق کے شہر بغداد سے صرف 100 کلومیٹر ہی دور تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ عراق کو بابل کہا جاتا تھا اور بغداد بظاہر خود ایک بہت قدیم شہروں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ تورات مقدسہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو قابیل بھاگ کر بابل کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس بات سے آپ اس شہر اور دریا فرات کی بزرگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا قدیم شہر اور دریا ہے۔ اور حدیث پاک میں جس سونے کا ذکر ہے، ماہرین کے مطابق عراق ہی وہ ملک ہے جہاں سے یہ بستی دریا فرات سے نمودار ہوئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بستی کے نیچے وہ سونا موجود ہو سکتا ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے۔ اب دوستو، فی الوقت تو ابھی تک اس جگہ سے سونا نہیں نکل سکا، مگر دریا فرات سے دریافت ہونے والی بستی کے اندر سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، اور یہودی اس بات پر بہت غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ آوازیں یاجوج ماجوج کی ہیں جو اس دریا کے خشک ہونے کے بعد باہر نکلیں گے، اور وہ لوگ یہ نشانی اینڈ ٹائم پروفیسی میں شمار کر رہے ہیں۔ جبکہ دوستو، ان آوازوں پر تحقیق کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آوازیں ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، اور یہ آوازیں اس وقت آنا شروع ہوئیں جب آرکیولوجسٹ نے دریا فرات کی اس بستی پر کھدائی شروع کی تھی۔ دوستو، عیسائیوں کے مطابق یہ آوازیں اس بستی کے نیچے قید ان فرشتوں کی ہیں جنہیں زمین پر اتار کر قید کیا گیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ آوازیں اس مخلوق کی ہیں جو قیامت سے پہلے اس زمین پر نکلیں گی، یعنی جیسے مسلمانوں کے مطابق زمین کا جانور جسے ہم دابت الارض کے نام سے جانتے ہیں،
جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ مگر کچھ اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دریا سے نمودار ہونے والے غاروں سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ جنات کی ہو سکتی ہیں، اور یہ جنات وہ ہو سکتے ہیں جو آج سے 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید کیے گئے تھے، واللہ عالم۔ جبکہ دوستو دریائے فرات وہ مقدس قدیمی دریا ہے جو اس زمین کی پیدائش سے بھی نہ جانے کتنے سال پہلے اور کتنے راز اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عام دریا نہیں، بلکہ یہ دریا روحانی اعتبار سے ہماری دنیا اور آسمانوں سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دریائے فرات کا ذکر احادیث میں موجود ہے کہ اس دریا سے بہنے والا پانی 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے اس زمین پر پہنچ رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں تمام مخلوقات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب یوں لگ رہا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس کے نیچے عجیب و غریب مخلوق بے چین ہو کر ایسی خوفناک آوازیں نکال رہی ہیں کہ جیسے کوئی بہت شدید کرب میں مبتلا ہو کر چیخ رہا ہو، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اس دریا کے غاروں سے باہر نکل آئے اور ہماری اس دنیا میں داخل ہو سکیں۔ اور دوستو دریائے فرات کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے خشک ہوتے ہی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ممکن ہو کہ یہ نشانی بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہو، اور یہ خبر ہم انسانوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔